کتنے چلا چڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے
اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج تختہ ارض پہ ہم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید ڈھونڈنے سے کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب نہ ملے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کتاب، وہ دستور، وہ شریعت جس کو اللہ نے انسان کی عظمت و وقار کی بنیاد بنا کے بھیجا تھا، اپنے ہاتھوں میں موجود ہونے کے باوجود ہم اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں۔ اعراض کیا، پہلو تہی کی، اپنی زندگی کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیا، اپنی جان کو دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے دکھوں میں ڈال لیا، مصائب میں ڈال لیا، مشکل میں ڈال لیا، لیکن جو آسانی سے عاقبت بن سکتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ سبب ہے کہ آج تختہ عرش پہ بسنے والی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں جو پہلے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے پیش نگاہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہوا کرتا تھا، اور ہم آنکھ اٹھا کے بھی اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ پڑھنے کے لیے کتاب ہے تو وہ کسی فاضل کی، عالم کی، کوئی حدیث ہے اس کی تفسیر، فقہ، یہی چیزیں ہمارے سامنے، اصل چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ یہ چیزیں اصل کو سمجھنے کی سبب تھیں، سیڑھی تھی۔ اب سیڑھی کی طرف تو ہماری نگاہ ہے لیکن اصل کی طرف ہماری نگاہ نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ اگر تم اپنے اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر تم اپنے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، اپنے فہم کے مطابق اس کو ادا کرتے ہو، اپنی سوچ کے مطابق یہ سب کچھ کرتے ہو،
تو فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. اللہ کے محبوب کیوں کر بنو گے؟ جب تم محمد کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھنا ہے تو ویسے جیسے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور جیسے پڑھ کے دکھایا. روزہ رکھنا ہے تو وہ جو رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے. زکوٰۃ ویسے جو احکام ہے محمد رسول اللہ کے. اچھائی اور بھلائی وہ جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. نیکیاں لے کے آؤ، پرہیزگاریاں لے کے آؤ، عبادتیں لے کے آؤ. تمہاری عبادت کی ایک ذرے کے مطابق کی قیمت نہیں اگر وہ عبادت محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں. یہی ارشاد ہوا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کو کہو کہ اگر تم نے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے، کسی نیکی کا اچھا اجر پانا ہے، تو محض اس بنا پہ ہوگا کہ تم میری اطاعت کرو اور میری سنت کے مطابق اس پہ عمل کرو. اللہ کا ایک واضح پیغام تھا، ہم اس پیغام کو بھول گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بغاوت، قرآنی احکامات کو پس پش ڈال دیا. اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ اس کردار کے بعد اگر تم سمجھو کہ تم اللہ کے محبوب بن گئے ہو، کہ قرآن پڑھتے ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل تمہارا سبب کامیابی اور کامرانی تب بنے گا جب یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا، وگرنہ نہیں. قرآن کو سمجھنا ہے تو آنکھیں اٹھا کے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھو. قرآن بذات خود وہ کردار ادا نہیں کرتا جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اللہ کہتا ہے جتنی نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں تم اپنے خیال کے مطابق کرتے ہو، اپنے تصور کے مطابق کرتے ہو، خود سمجھتے ہوئے، اس میں محمد رسول اللہ کی مہر نہیں. ارشاد فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی نیکی اللہ کے نزدیک کوئی نیکی نہیں. کردار وہ، سوچ وہ، فکر وہ، خیالات وہ جس کی رہنمائی محمد رسول اللہ نے کی، اس کے علاوہ نہیں. میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ یہ عورت اور مرد کا ہاتھ ملانا غیر محرم کا اللہ کے نزدیک انتہائی مطلوب ہے. یہاں تک کہ قریبی صحابیات نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی اپنے مقدس ہاتھ پہ ہمارا ہاتھ رکھنے دیں. رسول ثقلین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتا. اور یہ تصور کس نے پیدا کیا؟ اس جاہلی سوچ نے، جس سوچ نے ابتدا ہی سے انسانیت کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی. شیطان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اور یہ تصور جو مسلمان کہلانے کے باوجود آستانوں پہ بیٹھے ہوئے مجاور اللہ کے نبی کے کردار کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے کرتے ہیں، ہم نے ان کو قبول کر لیا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم قبروں کے احترام میں لگ گئے.
قبروں کو سجدہ و سلام شروع کر دیا، قبر میں پڑے ہوئے کو سب کچھ مان لیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان مجاوروں نے ہماری دولت پہ بھی ڈھاکہ ڈالا اور ہمارے ایمان پہ بھی ڈھاکہ ڈالا۔ یہ کیا ہے؟ قبر پرستی، جس کی بنا پہ یہ تصور پیدا ہوا مسلمان میں، اور پھر ہمارے گھروں میں ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ میں لاتے ہیں۔ آگے بڑھے، یورپ نے اور اندھا کر دیا، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ آج مسلمان اس گناہ عظیم کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسلام سے بغاوت، مسجد سے دوری، مقابر سے تعلق، مقابر سے وابستگی، آستانوں سے عقیدت، اور اس عقیدت نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے اور اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ پہلا بڑا گناہ تھا جس نے انسان کو راہ راست سے اتارنے کے لیے جد و جہد کی۔ بڑا گناہ تھا یہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے فرمان کے نزدیک نوح علیہ السلام سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ تصور نوح علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا، جو وہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، یہ قبروں کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کہتا ہوں یہ جبین نیاز اپنے اللہ کے حضور جھکاؤ، اللہ یہ تیرے بندوں کی قبروں پہ سجدہ ریزیاں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے بڑا کردار جو اس کے ساتھ چل سکتا تھا، اس کے مقابل شیطان نے وہ انسان کے دل و دماغ میں ڈالا۔ اللہ یہ نہیں چھوڑتے اور کہتے کیا ہے؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ نوح نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے۔ ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوثا ویعوقا ونسرا، ان سے دامن چھڑانا تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گا، اور ان کی بنیاد پہ اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں بستی ہیں، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان لوگوں سے تم نے دامن چھڑا لیا تو اللہ تم پہ ناراض ہو جائے گا، اس کی نہ مانو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور جھکو، اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے در پہ آؤ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ وابستی اختیار کرو۔ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہی تصور جو مقدس تصور تھا، کامیابی کی بنیاد اور علامت تھا، یہی تصور ان لوگوں نے اللہ کی بغاوت کے لیے ان کو دیا کہ ان کی طرف توجہ دو، ان کے آستانوں پہ آؤ، ان کے در پہ آؤ، یہاں آ کے مانگو، وہ سب کچھ ملے گا جو نوح تمہیں کہتا ہے کہ اللہ سے آگے لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے 5 بتوں کا ذکر کیا ہے، یہ بت اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، اللہ والے۔ جب وہ فوت ہو گئے
تو شیطان نے انسان کے دل و دماغ میں یہ ڈالا کہ دیکھو یہ جب تمہارے اندر تھے تمہارے بہت سے کام آسان ہو جاتے تھے، تمہارے لیے دعا کرتے تھے، مقبول ہوتی تھی، اور یہ اللہ کے اتنے مقبول تھے کہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آسمانوں تک لے جاتے تھے کہ قبولیت آگے سے اچھلتی ہوئی آتی تھی۔ اب ان سے رشتہ توڑ دو گے، ان سے رشتہ جوڑ کے رکھو۔ ابتدا تھی، توحید ان کی سمجھ میں تھی، عقل اور شعور نے مانا ہوا تھا، ان کے دلوں میں جاں گزی تھی۔ تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ قبر پہ آ کے سجدہ کرنا شروع کر دو، نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو صرف یہ دعوت دیتا ہے کہ ان کی قبروں پہ آ کے اللہ سے دعا مانگو۔ ابتدائی وار جو انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے شیطان نے کھیلا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ والے ہیں، اگر اللہ والے تم سے راضی نہیں تو اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کیا ہے؟ یہی کچھ ہے۔ ان آستانوں میں کیا ہے، ان حجروں میں کیا ہے، ان مزاروں میں کیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کائنات کے بھیانک قسم کے گناہ، سرتابیاں، بغاوتیں یہی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے ہیں اور تمہیں اس بات کا احساس ہے، علم ہے تمہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں سے محبت کی بنا پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا پیغام آج نہیں، تب سے اب تک ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنی، ان سے پیار کرنا بجا، لیکن اطاعت کا دامن صرف اللہ کے نبی کا وہ پکڑنا ہے۔ جو تمہیں نبی کہتے ہمیں کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کائنات کا کوئی معزز انسان اس قابل نہیں ہے، اگر اس قابل کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، زندہ تھے تو ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ اب یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ شیطان کہتا ٹوٹا نہیں، تم ان کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اللہ سے مانگو۔ اگر اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا کریں گے جس بات کا سوال اپنے اللہ سے کرو۔ شیطان بڑی دور کی سوچتا ہے، دل میں یہ ڈالا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، غیر اللہ سے سوال نہیں کرنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن اللہ سے مانگو گے تو اللہ کے مقربوں کی قبر کے پاس اللہ تمہاری سن لیں گے۔ مسجد میں جاؤ، سجدہ ریزی کرو، اللہ کے ہاں گر گڑاؤ، آنسو بہاؤ، چھوڑو ان باتوں کو، ان کی ضرورت نہیں۔ تم صرف قبر پہ کھڑے ہو کے اپنے اللہ کو پکارو، جس کے لیے پکارو گے اللہ وہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اب یہ عطا ہوتا ہے، ہمارے مشرک بھی یہی کہتے ہیں، قبر پرست، آستانوں کے پجاری، قبروں سے مانگنے والے، وہاں سے ڈھونڈنے والے، وہی کہتے ہیں مانگتے تو ملتا ہے۔ عجیب بات ہے، جس کو یہ بد نصیب نہیں سمجھ نکل گیا، وہ صرف قبر پہ کھڑا ہو کے مانگنے والوں کو نہیں ملتا، جو پتھر کا بت پوجتا ہے اس سے مانگتا ہے ان کو بھی سب کچھ ملتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ان کو ملتا ہے، بلکہ آج پتھر کے بت پوجنے والے، عیسیٰ کا بت، مریم کا بت اور انبیاء کے بت، تمام بتوں کے سامنے
سجدہ ریزی کرنے والے، سوال کرنے والے، استغاثہ کرنے والے، درخواست کرنے والے جب درخواست کرتے ہیں، وہ درخواست کر کے باہر آتے ہیں، ان کا کام انجام کو پاتا ہے اور نتیجہ صحیح نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے دیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ نہیں ہے اور یہ نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے۔ مانگا تو بت سے ہے، مانگا تو دیوی سے ہے، مانگا تو حجر سے ہے، مانگا تو شجر سے ہے۔ ارشاد فرمایا جیسا جہاں بھی کھڑے ہو کے جس سے بھی مانگو، میرے اللہ نے تخلیق دینے سے پہلے اس ارادے کا اظہار کر دیا تھا کہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا۔ کافر کو بھی دیتا ہے، باغی کو بھی دیتا ہے، منکر کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، غیر اللہ سے مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے۔ یہ کہنا جی فلاں قبر پہ گئے بچہ مانگا تو بچہ مل گیا، فلاں آستانے پہ گئے فلاں مانگا تو فلاں مل گیا، تجھے آستانوں سے ملتا ہے، قبروں سے ملتا ہے، تو کیا آتش پرستوں کو نہیں ملتا تھا؟ آدھی دنیا پہ حکمران تھا۔ کیا مریم صدیقہ کی عبادت کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے بتوں کے سامنے آشانہ کھڑے ہو کے درخواستیں کرنے والے، کیا ان کو نہیں ملتا تھا؟ رومیوں کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، آتش پرستوں کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، وہ اللہ کے باغی تھے، آگ کو سجدہ کرنے والے، بتوں کے سامنے عاشی کرنے والے۔ اللہ نے ساری دنیا میں حکمرانی دی ہوئی تھی، دیتا اللہ ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو دیا ہے تو تم راہ راست پہ ہو، اللہ تم پہ راضی ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، واس کو بھول گئے، رہنمائی کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پہ دولت کے دروازے کھول دیے، آسائشوں کے، آسانیوں کے، اس لیے کھول دیے وہ اللہ کے باغی بن گئے، اور ان کے لیے اس دنیا میں ہی تھا جو کچھ تھا، آخرت میں کچھ نہیں تھا۔ جہاں اصل انسان کے لیے کچھ ہوگا تو انسان کے لیے ایک عظمت اور وقار کی علامت ہے، وہاں ان کے لیے کچھ نہیں، یہاں ان کو ملا ہے، ملتا ہے۔ یہ کہنا کہ قبر والوں کے پاس جائیں وہاں سے جا کے مانگے تو ملتا ہے، اس نے کہا شیطان نے کہ عبادت نہیں کرنی، صرف اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کرنی، دیکھو اس کی برکت سے کیسی ہن برستی ہے تم لوگوں پہ، اور پھر برستی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں نہیں، میں ساری مخلوق کا ذمہ دار ہوں، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، کوئی میری عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے یکتا مانے یا نہ مانے، کوئی غیر اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے دامن سے وابستگی اختیار کے، توحید کے دامن سے وابستگی اختیار کر کے انسان بھوکا نہیں مرتا، ملتا ہے جو مانگے سو مانگے، نہیں۔ ارشاد فرمایا انسان ہونے کے ناطے میں اس کو سب کچھ دیتا ہوں، میں نے انسانوں کو تخلیق اس لیے دیا ہے کہ ان کی حفاظت بھی میں نے کری ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، زندگی کی خواہشیں مہیا کرنی ہے، یہ سب کچھ اللہ مہیا کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جس کے پاس جا کے تم مانگتے ہو۔ وگرنہ انبیاء سے ہٹ کے جتنی بھی مخلوق ہے وہ غیر اللہ کی پرستار ہے، ان کو کیوں ملتا ہے؟ تمہیں ملتا ہے، اور قبر پرستوں کو تو یہ کوئی صحیح العقیدہ بات ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں دے کے راضی ہوتا ہے تمہاری قبر پرستی سے تو جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ بتوں کے پرستار جو ہیں وہ تو آج مسلمانوں کو آنکھیں نکال نکال کے دیکھتے ہیں، اور مسلمان یوں دب کے رہتا ہے جیسے بلی سے چھپ کے کبوتر رہتا ہے۔ دیکھو تو صحیح اپنے انداز، اس کا مطلب ہوا وہ سچے ہیں،
بت پرستی کی جائے، بتوں کے سامنے جھکا جائے، اور قبر پرست اگر اس عظمت کے باوجود، جس عظمت کو وہ تصور کرتے ہیں، یوں ذلیل و خوار ہیں، تو پھر چھوڑو ان باتوں کو، انہی کی بات لو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے مخلوق کو تخلیق دیا ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کوئی مطیع و منقاد بن کے رہتا ہے اس کا بھی، کوئی منکر بن کے رہتا ہے اس کا بھی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق ایک جیسی ہے، جو باغی ہے اس کو سزا ملے گی۔ ایک باپ کے 4 بچے ہیں ایک جیسے ہیں، 6 بچے ہیں ایک جیسے ہیں، لیکن جو باغی ہے، جو ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، باپ تو اس کو بھی دیتا ہے، ماں اس کے لیے بھی پکاتی۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، وہ باغی ہو اسلام کا، احکامات قرآن کا، احکامات محمد رسول اللہ کا، میں تو وہ بھی دوں گا، اس کو بھی دوں گا، اس کا حق ہے، میں نے دینا ہی دینا ہے۔ اور جو میرا حق تھا اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کی سزا میں پھر دوں گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے بندہ مانگتا ہے تو قبر والا دیتا ہے، یا قبر والے کی معرفت مل جاتا ہے، کہیں نہیں۔ شیطان نے دیا کہ عبادت نہیں کرنی، سب سے پہلی رہنمائی جب اس کو احساس تھا کہ اس کو اگر شرک کے لیے کہا تو یہ بھٹک اٹھے گا، قریب نہیں پھٹکے گا، اس نے شرک کی دعوت نہیں دی۔ سارا قبر پہ کھڑا ہو، بس محض ان بزرگوں کی قبر پہ کھڑا ہونے سے اللہ تیری دعا قبول کر لے۔ یہ اپنے بزرگوں کی قبر پہ کھڑا ہوا، یہ بیماری آئی کیسی ہے؟ قرآن کہتے ہیں، قرآن بتلاتا ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے اس کی شرح کی ہے، اصحاب رسول نے اس کو بیان کیا۔ آیا کیسے یہ عقیدہ، یہ بیماری، جس بیماری نے مسلمانوں کی دولت کو لوٹا، ان کی حیا کو لوٹا، ان کی عزت کو لوٹا، ان کی غیرت کو لوٹا۔ لیکن جب آدمی غیر اللہ کا بن جائے تو پھر دل و دماغ سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، پھر نہیں احساس رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں آستانوں میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان پھر وہیں جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا آستانوں پہ جانا، قبروں پہ جانا، قبروں والوں سے مانگنا، ان کے سبب یہ سب ملتا ہے، یہ میرا عہد ہے، یہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ شیطان نے جب اس کو قبر پہ لا کھڑا کیا تو پھر کہنے لگا دیکھو دوسرا حملہ شیطان کا، دوسری رہنمائی، دوسرا سبق۔ پہلا تو یہ تھا قبر پہ کھڑا ہو جا، قبر والے کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرنی، اس سے مانگنا نہیں، مانگنا اللہ سے ہے، کہنا اللہ کو ہے، سجدہ اس کو کرنا ہے۔ یہ اللہ کا مقرب اور محبوب ہے، اس محبوب کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اپنے دوست کی دوستی کو نبھا کے تجھے دے گا جو تو مانگے گا، اللہ یہ مانگتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جم گیا اس عقیدے پہ، پھر دل و دماغ میں یہ ڈالا کہ دیکھو مل گیا نا تمہیں، ملتا ہے اور جلدی چاہتے ہو، ہر روز قبر پہ، ہر روز قبر پہ جلد خلاصی کرنا چاہتے ہو مصیبت سے، بچنا چاہتے ہو تکلیف سے، اذیت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو قبر پہ کھڑا ہو کے کہو اللہ یہ تیرا محبوب ہے، اس محبوب کے تصدق میری دعا کو قبول کر۔ پہلا حربہ شیطان کا یہ تھا کہ قبر پہ کھڑا ہو، کوئی بات نہیں کرنی، اپنے اللہ سے مانگنا ہے، قبر والے کے عزت کے تصدق اللہ تمہیں دے گا۔ اب کہتا ہے اگر جلدی خلاصی کرنی ہے، مال و زر چاہیے، دولت چاہیے، عزت و شہرت چاہیے، جو بھی چاہیے اپنے اللہ سے کو، اس کو نہیں کہنا، اس سے نہیں مانگنا،
اس کو نہیں کہنا کہ دو، بلکہ اپنے اللہ کو کہنا ہے. کس طرح؟ کہ اے اللہ دے اپنے فضل و رحمت سے، لیکن اس اپنے مومن بندے کے تصدق دے. اللہ میں اس قابل نہیں، یہ تیرا مومن بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، میں مانگ مانگ کے تھک گیا، اللہ تو نے توجہ نہیں دی، مانا ہی نہیں، میری سنی نہیں، لے میں تیرے بندے کے پاس آتا ہوں. اس سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کے طفیل مجھے دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی کا واسطہ اپنے اللہ کو نہ دو، اس لیے کہ واسطہ اس کا دیا جاتا ہے جس کا کسی پہ احسان ہو. کائنات کا کوئی انسان نہیں جس کا اللہ پہ احسان ہو. اس لیے اللہ کو کسی کا واسطہ نہیں دینا. رب تمہارا بھی رب ہے، وہ کہتا ہے تمہاری شارک کے قریب بستا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. قریب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے، جب کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی جھولی پھیلانے والا جھولی پھیلاتا ہے. ارشاد فرمایا جھولی بھر کے دیتا ہوں. چہرہ ویسا بناؤ، منہ ویسا بناؤ، مانگنا ویسا بناؤ، پھر دیکھو اللہ تمہاری دامن کو اپنی رحمت سے بھرتا ہے کہ نہیں. یہ کہتا ہے دیکھو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن کہہ دو کہ اللہ اس اپنے مومن پیارے محبوب اپنے بندے کے صدقے مجھے دے دو، اللہ تمہیں جلد نواز دے گا. یہ شیطانی اقدامات ہیں جن اقدامات سے انسان کو راہ مومن کو راہ سے اتارا، اس کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ کا باغی کر دیا، محض اس دھوکے سے کہ یہ تو شرک نہیں نا. اللہ کو کہے اللہ اپنے اس مومن پیارے محبوب کے تصدق مجھے دے دو. جب یہ اس بات پہ پکا ہو گیا تو پھر وہ تیسرا وار کرتا ہے کہ اللہ دیتا ہے لیکن مانگو کیسے؟ اس سے یہ کہتے ہوئے نہیں کہ یہ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے نہیں کہ یہ دیتا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ لو میں نے تمہیں دیا تقسیم تم کرو. شیطان کے وار دیکھو کس عقل اور شعور سے اس نے انسانیت کو تباہی کے گھاٹ اٹھایا. کہتا یہ نہیں کہ یہ دیتا ہے، مانگو اس سے. پہلے یہ تھا مانگو اللہ سے، واسطہ اس کو دو، اس کا دو. اور اب کیا ہے؟ کہتا ہے مانگو اس سے، لیکن یہ نہیں دے سکتا. اللہ کو کہو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے پہلے اس کے در پہ آؤ اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ اس کی قبر پہ اور کہو کہ اے اللہ والے تو اللہ کا محبوب و مقبول تھا، اللہ تجھ پہ راضی تھا، دن رات اللہ کی عبادت کی، اللہ تجھے اپنا محبوب رکھتا ہے تو تو اللہ کے لیے مجھے دے. پہلے تھا اللہ اس کے واسطے دے. اب شیطان نے کہا نہیں یہ کر لے کہ قبر والے بزرگ
اللہ کے لیے دے، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے. پہلے اللہ کے ہاں وسیلہ یہ تھا، اب اللہ کو وسیلہ اس کے ہاں بنا رہا ہے. مت کی خرابی کے اس کی عقل میں نہیں آتا. شیخ للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہے نا، عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے دو. اب کیوں مانگتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے لیے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا دیا ہے کہ کائنات میں کسی دوسرے نے نہیں دیا. اس کا دسترخوان ہی بند نہیں ہوتا. اور بات یہی ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا دسترخوان کھلا رہتا ہے. ہمارے پیر فقیر یہ مانگتے ہیں نا، ٹھگ ہیں، ہماری جیبیں صاف کرتے ہیں. پیر عبد القادر کو بھی پیر کہتے ہیں نا، اللہ کے ولی تھے. وہ پیدا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طعام المرید حرام علی الشیخ. مرید کا کھانا پیر پہ حرام ہے، اور یہ پیر مرید کو کھاتے ہیں ڈکار لیے بغیر. پیر صاحب کا دسترخوان کبھی بند نہیں ہوا تھا، 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. اتنا اللہ کے لیے دینے والا، دن رات خرچ کرنے والا، اور جو رب کے لیے خرچ کرتا تھا رب کے لیے کھلاتا تھا. اب رب اس کے لیے ہمیں کھلاتا ہے. شان للہ یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر اللہ کے لیے دے، یعنی کوئی وہ جو بیان کرتے ہیں نا مشرک، باطل عقیدے کے حامل، اللہ کے باغی، شرک کا ارتکاب کرنے والے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ویسے ہی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ساری زندگی اس نے دیا ہے، اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اب اس سے مانگو تو اللہ دیتا ہے. شان للہ اللہ کے لیے دو. ساری زندگی تم اللہ کے لیے دیتے رہے ہو، اب بھی اللہ کے لیے دو. یہ تیسرا تھا. چوتھی رہنمائی شیطان یوں کرتا ہے، دیکھو یہ اللہ کے محبوب ہے نا، تمہیں مل گیا، پاتے ہو، کھاتے ہو، لیتے ہو، اب ان سے ہی مانگو. اب اللہ چھٹی کر گیا. یعنی چوتھے درجے پہ آ کے شیطان نے انسان کو بتلایا کہ اب اللہ کی ضرورت نہیں، اب اللہ کی حاجت نہیں. اللہ نے یہ ساری ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے، خود چھوڑ دیا، فارغ ہو گیا. اب ان سے مانگو، یہ دیں گے. یہ قبر پرستی کا وہ سفر ہے جس پہ شیطان نے ڈالا انسان کو، اور انسان اتنا باغی ہوا کہ اس نے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا. کہنے لگا اب کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے، ان سے مانگو، یہیں سے مل جائے گا. اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی توجہ چاہتے ہو، اللہ سے رشتہ چاہتے ہو، اللہ سے تعلق چاہتے ہو، تو جانے کی ضرورت نہیں کہیں. اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں ہی آ جاؤ. اور یہ ان لوگوں نے نہیں کہا جو اللہ والے تھے. ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو سکھایا کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ مدینے نہ مکے، یہی مدینہ یہی مکہ ہے. اور یہ کوئی کہنے والی بات نہیں. جماعت علی شاہ صاحب علی پور والے جو سید ہیں پیر، وہ مدینہ گئے. میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ شاید عقیدہ نہ ہو جو یہ قبر پرست لے کے بیٹھے ہوئے. مدینہ گئے، ایک مریض ساتھ ہے، منظور احمد شاہ اس کا نام ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں پیر صاحب کی کہانیاں، واقعات، نصیحت آموز باتیں وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مدینہ گئے سرکار، بلکہ وہ ایک باب باندھتا ہے اس میں. اور باب کیا ہے کہ مدینہ کے
سگان کے احترام میں چند یادداشتیں. پتہ میں نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کتوں کے احترام میں چند یادداشتیں. سگ کہتے ہیں کتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے سگان کے احترام میں چند یادداشتیں. اس یادداشت میں وہ ایک عنوان لکھتے ہیں، سگ سے محبت عقیدت، اور سگ سے نہیں ہے، سگ مدینہ سے. وہ لکھتا ہے 410 صفحہ پہ، لکھتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی حاضری پوری ہو گئی، آنا تھا. سرکار ساری رات سگانے مدینہ کی زیارت کرتے رہے. زیارت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نیک متقی پرہیزگار آدمی، اللہ والا، اس کی زیارت کو آدمی جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، مصنف لکھنے والا کہتا ہے کہ ساری رات سگانے مدینہ کی زیارت کرتے رہے، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس گلی کبھی اس گلی. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سگے مدینہ کے پاؤں چومے. غور فرمائیں ذرا، اس مشرک کی کیسی مت ماری ہوئی. اتنا بڑا وہ انسان، نیک آدمی، اللہ والا، دین کی تبلیغ کرنے والا. لکھنے والا بدنصیب قبر پرست کہتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ سگے مدینہ کے پاؤں چومے اور اس کی آواز ٹیپ کر لیں. 410 صفحے پہ اس نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ ساری رات پھرتے چلتے رہے، جہاں جاتے دیکھتے کہ سگے مدینہ سویا ہوا ہے. سگ کا آپ کو پتہ چل گیا نا، سگ کہتے ہیں کتے کو. سگے مدینہ سویا ہوا ہے. کہتے ہیں سرکار اس کو بیدار نہیں کرتے، دور کھڑے رہتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ جب سگے پاک اٹھیں گے تو ان کو سلام کہوں گا. کوئی ہے سمجھداری کی باتیں؟ او قبر پرستی نے تمہارے دماغوں کو تاک تاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، اتنے بڑے انسان کو کتوں کے پیچھے نظر آ رہے. مدینہ کا سگ سویا ہوا ہے، سرکار علی پور پر پیچھے ہٹ کے کھڑے بیٹھے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ سگے مقدس اٹھے نا. کب اٹھے؟ کب اس کو سلام کہوں؟ استغفر اللہ. اللہ محفوظ رکھ ایسے بد نصیبوں اور ایسے بد نصیب عقائد سے. پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. کہتا ہے کہ ایک سگے مقدس سگے مدینہ سویا ہوا تھا. سرکار اسے ہٹ کے پاس بیٹھ گئے کہ کب یہ اٹھتا ہے اور کب پاؤں بوسی کروں. ایک گاڑی جاتی ہے، کار اس نے لکھا ہوا ہے، اس کی آواز سے وہ کتا اٹھ گیا. سرکار آگے گئے، الفاظ ہیں کہ نفرت سے بھاگا کتا. وہاں کھڑے کھڑے کہتے ہیں، او کتے، اے میرے آقا کے شہر کے کتے، خدا کے لیے، یعنی خدا کے واسطے. یہ قبروں پہ جاتے ہیں تو ان کے واسطے مانگتے ہیں. تو لکھتا کیا ہے؟ سگے مدینہ کو کہا خدا کے واسطے مجھے قدم بوسی کا وقت دو. مدینہ سے صبح رخصت ہو رہا ہوں، نہ جانے پھر وقت کب آئے کہ نہ آئے. کہتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ کہا نا تو متنفر کتا، بھاگتا ہوا کتا ٹھہر گیا. سرکار پاس گئے،
اس کے قدم کو چوما. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے ہاں سر جھکانے والا، رب کی عبادت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا درس دینے والا مرید بغیرت اس بغیرتی تک اتر گیا. ایسے مقدس انسان کو کہتا ہے مدینے کے کتے کے پاؤں چومے. 410 ہے، چاہے جو چاہے جا کے دکھے پڑے ہے. اور اگر کسی کے پاس وہ کتاب نہیں تو میری طرح کرے، لیپ ٹاپ پہ وہ حاصل کی جا سکتی ہے، کمپیوٹر سے، یہ جو نیٹ چلتے ہیں. 410 صفحہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں چومے اور پھر ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا کہ میں سگے مدینہ کی آواز بھی ٹیپ کر کے لے جاؤں. یہ سب معاملہ ہو گیا. تو چلے، جب حضور چلے تو ان کے ساتھ کتا بھی چلا. 50 قدم تک وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، پھر رک گیا. کہنے لگے سگے مدینہ، اے مدینہ کے پاک و محترم کتے، تیری نوازش ہے. یعنی ہم کہتے ہیں شکریہ، کہتے تیری نوازش ہے کہ تو مجھ جیسے انسان کے ساتھ 50 قدم چلا ہے. ایک طرف یہ پیر ہے نا، مدینہ کی گلیوں میں پھرنے چلنے والے کتوں کا احترام، کہ مدینہ بھی مطہر ہے، مطہر ہے علی پور بھی. ادھر جاؤ تو اچھا ہے، ادھر جاؤ تو اچھا ہے. وہ مدینہ کے کتوں کے پاؤں چومتا ہے. اتنا ادب و احترام ہے محمد الرسول اللہ کا اس کے نزدیک. اور تو کہتا ہے جیسے مدینہ مطہر ہے، جیسے مدینہ مشرف ہے، ایسے علی پور بھی مشرف ہے. جیسے مدینے کو عظمت حاصل ہے، علی پور بھی حاصل ہے. جیسے وہاں رحمتیں برستی ہیں، یہاں بھی رحمتیں برستی ہیں. جیسے وہاں جانا انسان کے شرف و فضل کی علامت ہے، وہاں جانا بھی شرف و فضل ہے. یہ مطمئن دی ہے قبر نے اس کی. وہ کیا تھا، کہاں گرایا، اور جو اتنا قدر کرتا تھا محمد رسول کی کہ وہ منتیں سماجتے کرتا ہے، اللہ کی بات دے دیتا ہے کہ قبر بوسی کی اجازت دے دو. یہ کہتا ہے وہ مدینہ بھی ویسا ہی ہے جیسے علی پور ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، انسان کی تباہی اور بربادی کی علامت ہے کہ انسان غیر اللہ کی طرف توجہ دے اور پھر قبر پرستی، قبر پہ جھکنا، قبر والے سے مانگنا. آج کی بات نہیں، یہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. یہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. یہ تو اس نے احسان کیا نا اپنے پیر و مرشد کہ اپنے مرشد کو یہیں چھوڑ دیا ہے، اور پھر پیر و مرشد کے آستانے کو مدینہ بنا دیا. جب مشرک قبر پرستی کرتا ہے، قبروں پہ جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ آتا ہے، تو وہ کس قدر گر جاتا ہے. اس کا احساس ہے نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مکہ میں ایک نماز پڑھتا 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے، اور مدینہ میں 50,000 کا. یہ شاید وہاں 2,00,000 کا یا 1,00,000 کا ہے، میرے دل سے حدیث نکل گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور تمام کائنات کے انسان جو کسی بھی تحریک سے وابستہ ہیں، ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، ان کے نزدیک کعبہ اللہ میں جانا، کعبہ کا دیدار، کعبہ کی زیارت انسانیت کے نصیب کا عروج ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ جب مکہ سے نکلے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کعبہ میں گئے، نگاہ کعبہ میں ٹکی، آنسو جاری ہو گئے محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے، اور فرمایا اے کعبہ، محمد کا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے کہیں اور جائے.
لیکن تیرے بد نصیب بچے، تیری اولاد، تیرے بندے، تیرے یہ لوگ مجھے یہاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ کعبۃ اللہ سے دوری ہو رہی ہے، اور پھر مدینہ آئے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے، اور بے چین دل کو کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب مجھے پتہ ہے تو چہرہ اٹھا اٹھا کے آسمان کو کیوں دیکھتا ہے؟ سبب کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں میرا قبلہ اور کعبہ وہ ہو جو قبلہ ابراہیم نے بنایا، نبی محمد، اور مشرک کو جب شیطان نے قبر پہ جھکایا یہ آستانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے بس یہ اشارہ تو آپ کو کہا تھا کہ یہ بیعت کا سلسلہ، ہاتھ ملانے کا سلسلہ، عورتوں مرد کا، غیر محرم کا، ان آستانوں کا دیا ہوا تحفہ ہے جس نے تباہ کر دیا مسلمان کو۔ یہ جب گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو اتنی عظمت دی، اتنا وقار دیا، تو یہاں کیا ہے؟ پانچواں سبق جو شیطان دیتا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں دیکھو اب عبادت کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ان کے ہاں عبادت کافی، جھکو، سجدہ کرو، جبین نیاز جھکاؤ۔ جبین نیاز جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلی نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ میں نے ابتدا میں کیا ہے، جتنی بت پرستی ہے، اللہ کے محبوب لوگوں کی قبروں کی پرستش ہوئی، تصویریں بنی، پھر بت بنے، یہ بت وہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، سجدہ ریزی کرتے ہیں تو ہم سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں، بس تعظیماً ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تعظیماً ہو، غیر تعظیماً ہو، ناجائز ہے۔ اللہ نے جبین نیاز بنائی ہے اپنے سامنے جھکنے کے لیے، لیکن اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں، یہاں ہی سجدہ کر لو، یہاں سجدہ کر لو گے کافی ہو جائے گا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہو، مرشد کی قبر کا طواف کرو۔ کعبہ کا طواف اور مرشد کے طواف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیر اجمیری اس کا مرید لکھتا ہے کہ جو آدمی پیر صاحب کے ہاں ایک بار میلے پہ آ جاتا ہے 7 حجوں کا ثواب اس کو ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھپی باتیں تو نہیں، اور وہ تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب کعبہ کی وہ حیثیت نہیں، سبب کیا ہے؟ وہی آستانے، وہی قبریں، وہی مزار جن کے مجاوروں نے تمہاری دولت لوٹی، تمہارا ایمان لوٹا۔ تم بھی بیعت کرتے ہو، عورت بھی بیعت کرتی۔ پھر ترقی کر لی اس قوم نے کہ گھروں میں چچے، پھپھی، ماسی، خالہ کی بیٹی بیٹے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اللہ کے نبی سے درخواست کی قریبی عورتوں نے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی کی خالہ سیدہ آمنہ کی بہن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ خالہ کو غیر محرم تو نہیں ہے، 7 دوسری عورتیں بھی تھی۔ اللہ کے نبی حال فرمایا نہیں، میں عورتوں کی بیعت اپنے ہاتھ پہ نہیں لیا کرتا۔ اللہ کے نبی اگر عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا برا سمجھتے ہیں، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا، اس محمد رسول اللہ کو سجدہ و سلام ان کا طواف کعبہ کی طرح ہوتا ہے۔
کعبہ میں نہیں ہے، کوئی بات معمولی نہیں ہے، ان کی تعریف و توصیف میں لیتی کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. کہتا ہو مدینہ میں محمد رسول اللہ کی اور کوٹ مٹھن بیت اللہ طواف کرتے ہو، اس کے طواف کی ضرورت نہیں. کوٹ مٹھن میں میرے پیر کی قبر کا طواف کر لو تو کعبہ کا طواف ہے. یہ تباہیاں، یہ ہیں بربادیاں جو قبہ خانوں نے دی ہیں، مزاروں نے دی ہیں، آستانوں نے دی ہے. اور یہ ساری برائی یہاں سے ہی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے نکلتی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبر کے متعلق سختی سے حکم دیا کہ قبر پکی نہیں، صرف پکی نہیں، اونچی نہ بناؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. ایک ہاتھ سے ہماری کتنی اونچی ہوتی ہے نا، چلو اس میں آدمی کچھ کہہ لے نہیں جی مٹی بیٹھ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، لیکن یہ جھکنا، یہ آستینوں پہ جانا، ان کی خواہشات کے مطابق اعمال کرنے، سجدہ و سلام کرنا، نذر و نیاز دینا، وہاں دیے جلانا، منتیں ماننا، بغاوت ہے اسلام کی، بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی. اس لیے اپنے ان نظریات اور عقائد کو صحیح کریں. بعض میرے ساتھی کہہ رہے ہیں میلے میں کبڈی دیکھنے گئے ہیں، جو بھی جہاں جیسے بھی جاتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. ان آستانوں، قبروں نے، ان قبہ خانوں نے اسلام کے تشخص کو تباہ کر دیا ہے. اور قبر اس سے اعراض، اس سے پہلو تہی، اس سے دوری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے زندگی دی اگلے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کروں گا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کی ہے ان قبہ خانوں کے خلاف، ان آستینوں اور مزاروں کے خلاف. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے زندگی دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.